میرا نام پادری سیمسن جان ہے اور میرا تعلق سی ڈی ایس سے ہے، کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں. اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے، اور کوریوس جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جان میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3 اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یسوع جو ہیں اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ، سمجھے نا. پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی، یا میری تقریر سنی نہیں. چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے، میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے، جی جی، میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں. میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%، 50,000 کا مجمع تیار کرو. آپ نے 20,000 کا کہا تھا. سنیے میری بات، سنیے میری بات. میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے. جی جی، آپ بات کریں. 30,000 آپ کے لیے 30,000 چلو مان گئے. 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی. آپ نے 30,000 کہا، 30,000 بھی مان لیا. سب سے پہلا میرا 10,000 تھا، پھر 20,000 ہوا. جب سے بڑھتے جاتا ہے، میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے. سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو، کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا. جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے. میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا. وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں، 1998 میں. آپ بولتے 30,000 مان گئے. آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا، اور فوٹو دو مجھے. کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے. بینی ہن، مورس ریلو، جمی سوگیٹ، یہ سب نام ہیں. آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کو اور ثبوت پیش کرو. ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے، آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جان جو ہے، تو پادری سیمسن جان زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا. کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکیلا. کب کیے؟ تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے. جو اکیلا. ہم جب سنیے میری بات، چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک کی خطاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر نماز پڑھائیں گے 1 لاکھ لوگ کو، بولیں گے 1 لاکھ کو خطاب کیا جمعے خطبے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے، سیمسن جان کی تقریر سننے کے لیے نہیں. کون شخص کہے گا کیا میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمع ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے ہے. وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے؟
खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट कर रही है? मैं आपको बताता हूँ। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमी वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेली इवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसंग जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ कि नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहाँ भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा ने, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता unequivocal statement, unambiguous statement, where Jesus Christ himself says, I am God, और वही says worship में, बिना शक, बिना शुबा के। ऐसा आप हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्जाम, और इसका जवाब है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत
ہر نفس موت کو چکیں گی اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا. نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں, کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں آپ کو اس کا پنشمنٹ, اس کے جو سزا یا جزا, آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں, دوسری برزخ میں اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے اس دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے, ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرت ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا, قبر اور آخرت میں ملائیں گے, ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا دنیا میں, کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہیں ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا, ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملے گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر عسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال
مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے. مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں. میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے آئے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. یار میرا سوال ہے. ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم. میرا نام حیدر گل فہام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے, تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں, قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.